بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ذیشان فرید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کراپ ڈاکٹر۔ اس وقت زمینداروں کے لیے اکتوبر اور نومبر میں ایک بہت بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ آلو کی فصل کاشت کریں یا کسی متبادل فصل پر وہ شفٹ ہو جائیں۔ کوئی بھی فصل ہے اس کو کاشت کرنے کا زمیندار جو فیصلہ کرتا ہے اس کے پیچھے 5-6 سوالات ہوتے ہیں۔ پہلے کہ فصل جو وہ کاشت کر رہا ہے اس کا ریٹ کیا ہوگا، اس کے علاوہ اس فصل کو کاشت کرنے کے بعد پیداوار لینے تک وہ جن مراحل سے گزرتی ہے اور جن ضروریات کی وہ اسے ضرورت ہوتی ہے، چیزوں کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کی پروڈکشن کاسٹ کتنی آئے گی۔ اس کے علاوہ جنس حاصل کرنے کے بعد اس کو بکنے کے کتنے مواقع موجود ہیں یا منڈیوں میں اس کے گاہک موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کاشت کرنے والی فصل کے اوپر کیڑے مکوڑوں کے کتنے حملے اور کن بیماریوں کے حملے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فصل کا دورانیہ کتنا ہے، کتنے دورانیے میں فصل پک کر تیار ہو جائے گی، ہمارے علاقے کا موسم اس فصل کے لیے سازگار ہے یا نہیں، اور اس فصل کا وقت کاشت کیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات کے پیش نظر زمیندار فیصلہ کرتا ہے کسی بھی فصل کو کاشت کرنے کا۔ اگر ان سوالوں کے جواب خاطر خواہ اور اس کو سمجھ آ جائیں اور مل جائیں تو وہ اس فصل کو کاشت کرنے کا ڈیسیژن لیتا ہے، ادروائز وہ متبادل فصل پر چلا جاتا ہے۔ گو کہ آلو کی فصل ہمارے علاقے کی مشہور و معروف اور سب سے زیادہ کاشت ہونے والی فصل ہے اور یہ زمیندار بھائیوں کی پسندیدہ فصل بھی ہے، مگر اس سال زرعی مداخل، زرعی ان پٹس کی قیمتوں میں اضافہ آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ کھادوں کی قیمتیں اگر دیکھیں، ڈیزل کی قیمت دیکھیں، اس کے علاوہ بجلی کے یونٹ کی قیمت دیکھیں تو آلو کی فصل ایک ہائی نیوٹریشنل ریکوائرڈ فصل ہے جسے بہت زیادہ کھادوں کی ضرورت ہے، کافی زیادہ مقدار میں پانی کی بھی ضرورت ہے، تو اس کی بنیاد پر اس کی پروڈکشن کاسٹ پچھلے سال کی نسبت 2-2.5-3 گنا بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان ٹف حالات میں زمیندار نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے آلو کی فصل کاشت کرنی چاہیے یا نہیں۔ میں زمیندار بھائیوں کو آج ایک متبادل آلو کی فصل کے متبادل فصل کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب ہم متبادل فصل کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جو آلو کی ریپلیسمنٹ میں فصل کی بات کریں گے اس فصل کی جو انکم ہے وہ کسی صورت بھی آلو کی فصل سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس میں زرعی انپٹس کا استعمال بھی کم ہونا چاہیے، پانی کی ضرورت بھی کم ہونی چاہیے، اس کو پالنا بھی آسان ہو، اس پر کیڑے مکوڑوں بیماریوں کے حملے بھی کم ہوں، اور وہ آلو کے وقت پر ہی کاشت ہو اور آلو کے وقت کے اوپر ہی اس کی جو ہے پکائی مکمل ہونی چاہیے۔ تو میں متبادل فصل کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو فصل ہم کاشت کرتے ہیں ہمیشہ اس فصل کی قیمت اچھی ملتی ہے جس کی ملک میں ضرورت زیادہ مگر پیداوار اس کی ملک کی ضرورت سے کم ہوتی ہے، اور وہ فصل ہمیں اچھی قیمت دیتی ہے۔ جس فصل کی پیداوار زیادہ ہو اور اس کی قیمت کا اچھی قیمت ہونے کا دار و مدار صرف اس فصل کے ایکسپورٹ ہونے کی صورت پر ہو تو اس فصل پر بہت زیادہ رسک ہوتا ہے۔ آلو کی ایسی فصل ہے جس کی پیداوار ہماری ملکی ضرورت سے زائد ہے، اس لیے آلو کی فصل کی قیمت ہمیں صرف اس سال اچھی ملتی ہے جس سال آلو ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ اگر آلو ایکسپورٹ نہ ہو تو ہمیں اس سال اس آلو کی قیمت اچھی نہیں ملتی۔ لہٰذا اگر ہم متبادل فصل پر آتے ہیں تو ایک فصل ایسی ہے جسے ہم سبزی کہہ سکتے ہیں، لہسن۔ لہسن ایسی فصل ہے جو کہ آلو کا نہ صرف مقابلہ کرتی ہے بلکہ آلو سے 3 گنا بہتر پیداوار، بہتر آمدنی دینے والی فصل ہے۔ آلو کی ضرورت ملکی ضرورت سے پیداوار 30% زائد ہوتی ہے، جبکہ لہسن کی ملکی ضرورت سے پیداوار تقریباً 35% کم ہے۔
اس کے علاوہ آلو کے بغیر تو کوئی سالن یا سبزی تیار ہو سکتی ہے، لیکن لہسن ایسی فصل ہے، ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی ہانڈی کوئی سالن مکمل ہی نہیں ہو پاتا، اور ہر سال پاکستان کو لہسن کی فصل باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے ملک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ آلو کی متبادل میں اگر ہم لہسن پر شفٹ ہوتے ہیں تو اس کا وقت بجائی بھی تقریباً وہی ہے جس وقت آلو کاشت ہوتا ہے۔ اس کی یہ فصل تقریباً 135 سے 145 دن کی فصل ہے، اور عام طور پر ایک نارمل سا زمیندار تھوڑے سے انپٹس استعمال کر کے 70 سے 90 من پیداوار لے لیتا ہے، لیکن اچھے زمیندار 120 سے 150 من پیداوار لے رہے ہیں، جبکہ لہسن کا جو پیداواری پوٹینشیل ہے وہ 200 من سے زائد ہے۔ اور اس وقت لہسن کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ 12 سے 13 ہزار روپے فی من ہے، جبکہ سیزن میں کسی سال بھی لہسن 5 سے 6 ہزار روپے فی من سے نیچے نہیں آتی۔ اگر ہم اس کی 150 من پیداوار اور 6,000 روپے فی من قیمت بھی لگائیں تو یہ 9 لاکھ روپے کی فصل بنتی ہے، جبکہ اس میں جو بیج استعمال ہوتا ہے اس کی کاسٹ بھی 40-35 ہزار روپیہ فی ایکڑ، جبکہ اس میں صرف 1 سے 1.5 بوری ڈی اے پی، 2 سے 2.5 بوری نائٹروجن، 24 گھنٹے کے اندر اندر جڑی بوٹی بار کا سپرے، 24 سے 28 انچ کا بیڈ، 4 سے 4 انچ پودے سے فاصلہ درکار ہوتا ہے، اور 3 سے 4 پانیوں میں یہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، جن میں سے 1 سے 2 بارشیں ہماری ضرورت پورا کر دیتی ہیں۔ بیماریوں میں اس پر تیلا، تھریپس وغیرہ کے نارمل سے سپرے ہوتے ہیں، فنجیسائیڈ کا اور بیکٹیریسائیڈ کا سپرے کرنا پڑتا ہے، اور ایک آدھ دفعہ ہمیں فنجیسائیڈ فلڈ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے پروٹیکٹر دی بیسٹ فنجیسائیڈ ہے جو سپرے بھی ہو جاتا ہے اور فلڈ بھی ہو جاتا ہے، جو ایٹ اے ٹائم فنجیسائیڈ اور بیکٹیریسائیڈ ہے۔ اس کے علاوہ امبیسیڈر سپرے سے ہم تھریپس اور سونڈیوں کا خاتمہ کر لیتے ہیں، جبکہ احتیاط میں صرف یہ کرنا ہے کہ پودوں کی تعداد پوری رکھنی ہے۔ 4 سے 4 انچ پر لہسن کی پوتھی کاشت ہونی چاہیے، 24 سے 28 انچ کے بیڈ کے اوپر، اور بیڈ کے اوپر پانی نہیں چڑھانا، جبکہ صرف وتر پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس کے زیر زمین بلب تیار ہوتا ہے۔ جس قدر وتر زیادہ ہوگا نائٹروجن اسے زیادہ درکار ہوتی ہے، اس کے لیے اگر فرٹیزو 4 لیٹر فی ایکڑ پہلی یوریا کی بیگ کے ساتھ فلڈ کر دی جائے تو نائٹروجن کی ضرورت اس کی کافی حد تک فرٹیزو پوری کرنے میں مددگار ہوتا ہے، اور لہسن وہ فصل ثابت ہو سکتی ہے کہ جو زمیندار کو 4 سے 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے فی ایکڑ تک ہمیں صافی منافع دے سکتی ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔